اہمیت بھی سمجھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ زیارت کے قابل ہیں، تو میں نے عرض کیا جی میں پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ان کی زیارت کرتے ہیں چل کے۔ تو جیسے کسی سید فقیر کے ساتھ جوتیاں اٹھانے والا درویش ساتھ ہوتا ہے، آج میرا ڈیزگنیشن یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی جوتیاں ساتھ اٹھانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں آ کے ایک درویش کی بجائے کتنے سارے درویشوں کی زیارت ہوئی۔ میں پہلے سے چشتی ہوں جس کا مذہب یہ ہے کہ اٹھ فریدا ستیا کوئی میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو نہیں بخشیا جا۔ اب میں کوئی نئے سرے سے خطاب تو نہیں کر سکتا کہ میں کوئی تمہید باندھوں اور کوئی باقاعدہ موضوع شروع کروں۔ حضرت عالم ابن عالم، خطیب ابن خطیب، حضرت قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان نے جو خطاب کیا ہے اسی کو دوبارہ دہرا لیں، کیونکہ سبق میں تکرار سے سبق پکا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے آیت پڑھی، آپ نکال دے ذرا، میں تو حافظ بھی نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کھڑے ہو جائیں بیٹا، مولانا کھڑے ہو جائیں، ادھر سامنے ہو جائیں، آل عمران میں ہوگی، سورہ آل عمران میں آیت ہے۔ تو حافظ صاحب اب آپ گود میں رکھیں اسے، ذرا مجھے پڑھاتے رہیے گا قاری صاحب۔ قبلہ استاد جی پڑھائیں تھوڑا سا۔ عرض یہ ہے کہ حضرت نے خطاب میں فرمایا کہ عمل پہ گفتگو کرنا، بیٹا اے شیر، عمل پہ گفتگو پہ خطاب کرنا۔ میرا خیال ہے حضرت رضوی صاحب جیسے شیر خطباء جو ہیں، ان کی پوری زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے، ایسے جتنے بھی ہمارے جید شیر قسم کے خطباء ہیں، ان کی اگر پوری زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے خطابات میں شاید 10% عمل پہ خطابات ہوں گے، 90% یہ عقیدے پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک کہا ہے نا؟ ہمارے ایسے خطباء جو ہیں 90% عقیدے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو اذان آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کھڑے ہو جو، آپ کھڑے ہو جو، سنا لو گے اذان؟ سنا لو گے؟ نام کیا ہے؟ ولید، اذان سنا لو گے؟ چلو سناؤ۔ اللہ، اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر، یہ عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ عمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ آگے کیا ہے؟ پھر دوبارہ اللہ اکبر، یہ اذان کا دوسرا جملہ ہے، یہ بھی عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ۔ آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوبارہ، یہ بھی عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ۔ آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ۔ آگے کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، اب کہا آجو عمل کی طرف۔ آجو عمل کی طرف آؤ، آیت آ گئی آپ کے سامنے، عمل کی طرف آ جاؤ۔ آگے کیا ہے؟
پھر سے کہا بھئی اب آؤ نا عمل کی طرف. اچھا پھر کیا ہے؟ حی علی الفلاح. کہا جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب تم جب عمل میں آئے ہو تو حی علی الفلاح، ہم تمہیں اس کی جزا دے رہے ہیں. ہم اب تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ اس کی جزا دے رہے ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ حی علی الفلاح، ہم پھر جزا کا اعلان کرتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ عمل ہو گئے، اب اٹھو گھر جانے سے پہلے پھر عقیدے کو سنو. آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر، پھر عقیدے کو سنو. آگے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پھر عقیدے کو سنو. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اسلام میں تب تک عمل قبول نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا. اس لیے ایسے خطباء جو ہیں وہ عمل پہ اتنے خطابات نہیں کرتے جتنے عقیدوں پر کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی ہے بات؟ کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اب جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس کو ذرا تلاوت کر دیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ کے. اچھا آگے جی. من انفسہم، اللہ نے لام شک نہیں کرنا، قد نہیں شک کرنا. من اللہ، اللہ تم پہ احسان کر رہا ہے. اللہ تم پہ کیا کر رہا ہے؟ کیا احسان ہے؟ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. کن پر احسان کیا ہے؟ کہ احسان مومنوں پر ہے. احسان کیا ہے؟ اذ بعثا، جب اس نے مبعوث کیا. کیا کیا؟ اونچی بولو، نہیں بولے. یہ مبعوث کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کھڑے ہو جائیں. میں نے آپ کو پورے مجمع میں مبعوث کیا ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں مبعوث کرنا. آپ ان میں پیدا نہیں ہوئے، ان میں مبعوث ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا شک نہ کرنا، پھر بھی شک نہ کرنا. کچھ مومن ہیں جن کے گھر میں نے محمد کو مبعوث کیا ہے. کچھ ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آنا تھا، اس لیے 2 دفعہ کہا شک نہ کرنا. یہ نطفے سے پیدا نہیں ہوا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی مبعوث ہوا ہے. ٹھنڈا بولے ہو، دکھ لگا ہے اس بات پہ. اچھا جی. اب وہ من انفسہم، انہی میں سے ہے. یہ ہے بھی انہی میں سے. اگر کوئی من انفس ہو تو وہ اس جیسا نہیں ہوتا. اکثر بندے کہتے ہیں کہ آیت میں لفظ آیا ہے کہ من انفسہم، مصطفیٰ ہم میں سے ہے تو ہم جیسا ہے. اللہ کہتا ہے وفی انفسکم، میں بھی تو تم میں ہوں. اللہ کہاں ہے؟ فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں ہوں. تو جب میں انفس میں ہو کہ تم جیسا نہیں، تو تم شک کیوں کر رہے ہو بھائی؟ شک نہیں کرنا. تم نے شک نہیں کرنا کہ مصطفیٰ تم جیسے آیا ہی نہیں، تم جیسے آئے نہیں. اچھا جی. لقد من اللہ علی المؤمنین، مصطفیٰ کو بھیج کے احسان کیا. یہ احسان کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کسی کے ساتھ مزدوری کو طے کریں، مزدوری کرنے کے بعد اسے وہ مزدوری دیں جو طے ہے، یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر آپ اس کے حق کے علاوہ دیں اسے، یہ اس پہ احسان ہے. آپ نے ایک مزدور کے ساتھ 1000 روپے مزدوری طے کی ہے، اس نے مزدوری کی ہے، شام کو آپ اسے 1500 دیں، یہ احسان ہے.
یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب پورے قرآن میں اللہ متا انا ہداینا السبیلا، میں اللہ ہوں تم بندے ہو، میری ڈیوٹی تھی تمہیں ہدایت دینا۔ آدم کو بھیجا یہ تمہارا حق تھا، نوح کو بھیجا یہ تمہارا حق تھا، ابراہیم کو بھیجا یہ تمہارا حق تھا، اسماعیل کو بھیجا یہ بھی تمہارا حق تھا، سارے نبی تمہارا حق تھے، میرا محمد تم پر بھی احسان ہے۔ میرا مصطفیٰ تم پہ نہیں بول رہے سارے، میرا مصطفیٰ تم پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آگے جی من انفسہم پہ تو بات لمبی ہو جائے گی نا، کیونکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کا معنی کیا گیا ہے کہ وہ پہلے گمراہ تھے۔ کون گمراہ تھے شاہ جی؟ من انفس گمراہ تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جن میں محمد آئے وہ گمراہ ہوں، سوچنا تو پڑے گا نا بھئی۔ یہ من قبل فی ضلال مبین کون ہے؟ انفس ہے۔ انفس تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ان کے تو مومن ہونے کی ضمانت پہلے دی جا رہی ہے۔ چلو اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اب جو آگے الفاظ کیا ہیں جی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ہی، آگے ویزکیہم، آگے ویعلمہم الکتابہ والحکمہ۔ سبحان اللہ کہو۔ چار کام کرنے کے لیے میں مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں۔ آیتیں تلاوت کریں، پاک کریں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ کیا مصطفیٰ نے یہ ڈیوٹی پوری کی؟ کتاب کی تعلیم دی۔ کون سی کتاب؟ میں اس قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں مصطفیٰ کے ظاہری زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ تو قرآن تو کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں، تو آپ کہتے ہیں قرآن کو کتاب کہا گیا ہے۔ بھئی قرآن حکیم تو مصطفیٰ کے ظاہری زمانے کے بعد کتاب کی شکل میں آیا ہے۔ اب یہ کون سی کتاب ہے جس کی وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہے۔ مولانا میں کھڑا ہوں، شاہ جی بیٹھے ہیں، گفتگو میں کر رہا ہوں، دیکھ یہ مجھے رہے ہیں، لیکن ان کی پوری توجہ قرآن پر ہے کہ ابھی شاہ صاحب کوئی جملہ قرآن سے نکالیں گے اور وہ موتی ہم گود میں لیں گے اور دل میں رکھ لیں گے۔ یعنی تکتے مجھے ہیں، سنتے مجھے ہیں، توجہ قرآن پر ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ نے قرآن کو مصطفیٰ کے زمانے میں کتاب کی شکل نہیں دی، تاکہ بندے محمد کو تک کے توجہ کتاب پر۔ کوئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اور اللہ کے بندو، مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھ کے توجہ قرآن کی طرف میں برداشت نہیں کروں گا۔ چہرہ مصطفیٰ کا تکنا ہے تو توجہ بھی محمد پر رکھنی ہے۔ بہرحال یہ کتاب، یہ ایک لفظ کتاب جو ہے قبلہ، مجھے 6 مہینے گزرے تھے، پورے 6 مہینے اس ایک کتاب کے لفظ کی تلاش میں، پورے 6 ماہ گزرے تھے۔ اور ایک آیت میرے پاس اس وقت یہ انسائکلوپیڈیا وغیرہ ایسی چیزیں نہیں تھیں، تو میں ریسرچ میں تھا 6 مہینے قاری صاحب۔ میرے مسجد کے جو امام تھے وہ سرائکی تھے، ملتان سے آئے ہوئے تھے۔ بزرگوں کی جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کا انداز تکلم کہہ لیں یا انداز کتابت کہہ لیں، یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جملے میں 10-12 آیتیں لکھ جاتے ہیں، ایک جملے میں 10-12 آیتیں۔ اب وہ آیت ہوتی ہے فیہ آیات، بس اتنی آیت ہے، آگے پھر گفتگو ہے۔ ببکۃ مبارکن، بس اتنی آیت ہے۔ اب ببکۃ مبارکن تلاش کرنی پڑتی ہے میرے جیسے کو۔ اڑ گیا میں اس بات پہ کہ ھذا کتابنا ینطق، ہماری کتاب جو ہے وہ نطق کرتی ہے، نطق۔ میں حافظ صاحب سے کہوں یہ آیت ہے، وہ کہے نہیں یہ حدیث ہو سکتی ہے، آیت نہیں ہو سکتی۔ بڑا زور لگا شاہ جی، 6 مہینے گزر گئے، میں کتاب تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ میں گھر چلا گیا تو مجھے رات کے 12 بجے حافظ صاحب نے کال کی،
शाह साहब वो आयत लग गई है। मैंने बिस्तर छोड़ा रात के 12 बजे, 1 किलो जलेबियाँ ली, 1 किलो दूध लिया, अपने मस्जिद के इमाम के पास आया, उससे पहले जलेबियाँ दी, फिर दूध दिया, फिर रुपया 500 निकाल के उसकी तली पे रखा। कब बोलो कौन सी आयत है? तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि फिर मैं उस किताब तक पहुँचा। किताब कभी इंशाल्लाह मौजू हुआ तो मैं अर्ज़ करूँगा। अब बात यह है कि पूरे कुरान में अल्लाह ने मुस्तफ़ा की जहाँ भी ज़िम्मेदारी गिनवाई है ना, उनमें मुस्तफ़ा के नाम के साथ जो पहली ज़िम्मेदारी डेजिग्नेशन के साथ आई है ना, ओहदे के साथ, रिसालत के ओहदे के साथ जो पहली ज़िम्मेदारी आई है वो है यतलु अलैहिम आयातिही या यतलु अलैहिम आयातिका। पूरे कुरान में मुस्तफ़ा की ज़िम्मेदारी के साथ जो लफ्ज़ आए हैं पहली। अच्छा किबला मुझे 129 नंबर आयत दे दें ज़रा सूरह बकर से, आप सुभान अल्लाह कह लें। रब्बना वबास फीहिम, जनाब खलील पर आ गए हैं। अभी साहब इतनी देर कैसे हो गई है? 129 नंबर आए थे, क्या हो गया? 2 नंबर सूरा है जनाब। वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वो है ना, आगे चलता है। तो फिर रब्बना वबास फीहिम आगे सामने। अच्छा ठीक है, एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें जरा। हज़रत इब्राहीम ने कहा रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए पालने वाले मेरी औलाद में से ना मेरा एक पोतरा भेज। मैं फिर पढ़ रहा हूं कि ए मेरे पालने वाले मेरी औलाद में से ना मेरा एक पोतरा भेज दे मेरा, और वो नबियों का इमाम बन के आ जाए। और वो क्या करेगा आप बताएं जी, क्या करेगा? यतलू अलैहिम आयाती का, आगे वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम। वो 4 काम करे, आयतें, किताब, हिकमत, पाकीज़गी। किताब नहीं, आयतें, किताब, हिकमत, पाकीज़गी। ज़रा तरतीब नोट करें, पहले आयतें, फिर किताब, फिर हिकमत, फिर पाकीज़गी। अल्लाह ने इसी दुआ को कबूल किया। कभी सूरह जुमा में फरमाया, कभी आले इमरान में फरमाया। वो जुमा से ले ले या आले इमरान से, वो जो आयत आपके सामने थी वही पढ़ लेते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, इब्राहीम की मानकर मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया और उन्हें अपना महबूब अता कर दिया। लेकिन मैं तरतीब बदल दूंगा अल्लाह, यहां मैं तरतीब बदल दूंगा अल्लाह। तरतीब क्या बदलूंगा? इब्राहीम ये कह रहे थे कि आयात, किताब, हिकमत, पाकीज़गी। मैं अल्लाह ये कहूंगा शक ना करना। जरा खोलें उस आयत को सामने करें, मुझे बताएं कि क्या तरतीब है यहां पे। कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा को भेज रहा हूं और ये एहसान है। वो क्या करेंगे? वो पहले आयतें तिलावत करें, फिर पाक करें, फिर किताब पढ़ाएं, फिर हिकमत दें। यानी इब्राहीम ने कहा था कि पहले किताब पढ़ा लें, बाद में पाक कर लें। अल्लाह ने फरमाया खलील तेरी मानूंगा जरूर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि वो पहले पाक करेंगे, बाद में किताब पढ़ाएंगे। हाय 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 हाय, भाई बोलो जिसे कुरान पाक से मोहब्बत है। नहीं, मैं फिर अर्ज करता हूं, इब्राहीम कह रहे हैं कि मेरा पोतरा पहले किताब पढ़ा ले, बाद में पाक कर ले। अल्लाह कहता है तेरी मानता हूं, मोमिनों पर एहसान करता हूं, पर पहले पाक करेंगे, बाद में किताब पढ़ाएंगे। या अल्लाह अगर ये काम हो जाए तो हर्ज क्या है? अल्लाह फरमाया बड़े पढ़े लिखे मौलवी आने वाले हैं, अगर ये काम हो गया ना कि पहले किताब की तालीम दे बाद में पाक करें, तो सारे मौलवी कान में बात करके एक दूसरे से कहें से नबी ने पाक थोड़ी किया था, वो जो हमें कुरान पढ़ा दिया गया था ना, हम कुरान ही से पाक हो गए थे। अल्लाह ने फरमाया मैं कुदरत के हाथों से तमाचा मार के कह रहा हूं, जमाने वालों तुम्हें कुरान नहीं पाक कर सकता। हाय हाय, जमाने वालों तुम्हें कुरान नहीं पाक कर सकता। हुसैन का नाना तुम्हें पहले पाक करेगा, बाद में कुरान पढ़ाएगा।
تھک گئے ہو، اب نعرہ ایسا ہی جچتا ہے، رات گزر گئی، کافی تھکاوٹ ہو گئی ہے. اچھا اب جزاک اللہ چھوڑ دوں مطلب. اچھا اب ڈیوٹی کیا ہے حضرت قبلہ؟ ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتی یا یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا امت پر، یہ مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے. کرو بات، میں بات کروں اس پہ. اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ کی. کیسی ڈیوٹی کی ہے اللہ کے نبی نے؟ کیسی ڈیوٹی کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیسی کی ہے؟ ذرا سورہ جمعہ نکالیں، تیسری آیت سامنے کریں، 62 نمبر سورہ ہے اور تیسری آیت ہے لما یلحقوا بہم. جی نہیں اس سے پیچھے پڑھیں نا ذرا. نہیں آپ اب اگلی آیت پہ چلے گئے، میں اس سے پیچھے پڑھ رہا ہوں. نہیں یہ تو آیت ہے ہی نہیں اس پہ، اب پیچھے آئیں، یہاں پہ آئیں. والذی بعث فی الامیین سے اگلی آیت پڑھیں. ٹھیک ہے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے آگے پڑھیں. لما وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. سبحان اللہ کہیں. مولانا آیت سامنے کریں، جلدی سے آیت سامنے کریں. وآخرین منہم لما. بھائی میرا قرآن گاڑی میں ہے، بھائی اسلحہ اپنا ہو تو پھر کارتوس رکتے نہیں ہیں. ابھی میرا اسلحہ میرے پاس نہیں ہے، وہ گاڑی میں ہے، اسلحہ یہاں سے ادھارا لیا ہے. کوئی نشانہ لگ جائے گا، کوئی چھوٹ جائے گا، جہاں بھی لگا سوراخ ضرور ہو جائے گا. وآخرین، جی ٹھیک ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم. ٹھیک ہے ترجمہ دیں. ہاں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ہر نبی کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو بندے سامنے ہیں نا آپ ان کے ذمہ دار ہو. ہر نبی کی تبلیغ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو بندے نبی کے سامنے ہیں نبی ان کا دین پہنچائے. یہ نبی، اوے بیٹا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین پہنچائے. لیکن مصطفیٰ تیری شان یہ ہے کہ قیامت تک جو تجھے مل نہیں نہ سکا، تمہیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو شک نہ کرنا. یہ ذات قدس یہ ہے کہ جس کے ہم نے ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ قیامت تک جو آپ کے ساتھ ملاقات نہیں نہ کر سکا، ہدایت کی ذمہ داری اس کی بھی آپ ہی کے قدوں پر جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ہے ذمہ داری مصطفیٰ کی کہ وہ قیامت تک بندوں کی ہدایت کر دیں. یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. میں نہیں سمجھا سکا، میری نالائکی سمجھ لیں، کم علمی سمجھ لیں. ٹھہرو میرے دوست، رک جاؤ رک جاؤ. یہ یتلو کیا ہے بھائی؟ لفظ تلاوت کیا ہوتا ہے بھائی؟ لفظ تلاوت کیا ہوتا ہے بھائی؟ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ اچھا غلط جواب دے دو، ٹھیک کر لیں گے. یہ جو پڑھنا ہے نا یہ قرأت کہلاتا ہے، تلاوت نہیں کہلاتا. اقرا، پڑھو. جب اللہ کہے نا اتلو واتلو علیہم نبا، اتلو تو یہ ہے تلاوت کرنا، پڑھنا نہیں ہوتا. اور آپ کے پڑھنے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 نمبر ہیں پڑھنے کے. 100 میں سے 10 والا تو پاس نہیں. وہ جو 90 نمبر ہے نا وہ رکھے ہیں تلاوت میں. ہائے ہائے ہائے، وہ کہاں رکھے ہیں؟ وہ بولو سارے، وہ تلاوت کیا ہے؟ اگر لغت کو دیکھوں تو میں اب چھوٹی سی لغت کا حوالہ دوں گا، قاموس نہیں کھولنے والا. المنجد میں آپ دیکھیں گے لفظ ملے گا تلا، پھر ملے گا تلوا، پھر ملے گا تلیا. معنی ہے کسی کو کسی کے پیچھے چلا دینا.
کسی کو کسی کے پیچھے چلا دینا اور کسی کو کسی کے سپرد کرنا، کسی کو کسی کی ذمہ داری میں دینا، یہ معنی ہے تلاوت کا لغت میں۔ اگر قرآن ہی میں سے اگر اس کو معین کرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ جو تلاہا ہے نا، تلاہا یہ لفظ ہے تلاوت والا، یعنی ہمیں قسم ہے اس سورج کی روشنی کی اور اس چاند کی قسم ہے جو سورج کی تلاوت کرتا ہے، مطلب سورج کے پیچھے 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 آتا ہے۔ اب پتہ چلا قرآن کے پڑھنے سے 10 نمبر ملتے ہیں، لیکن جیسا کہے ویسے کرنے سے 90 نمبر۔ اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کو اللہ کی آیتوں کے پیچھے چلانا اور امت کو ایسے ہی نہ چھوڑ کے چلے جانا بلکہ اللہ کی آیتوں کے سپرد کر کے جانا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، میں کیسے آگے چلوں گا یار؟ ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ جسے جتنی آ رہی ہے ذرا اتنا سبحان اللہ کہو۔ مولانا ذرا سورہ مریم کھول دیں، 19واں سورہ ہے، میں 17 نمبر آیت پڑھوں گا، 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 تک پڑھوں گا۔ ہاں پڑھوں گا میں، آپ چپ رہیں بے شک۔ پریشان ہیں بندے، پریشان ہو گئے بندے۔ نہیں میں 17 نمبر آیت سے پڑھوں گا۔ فارسلنا الیہا، میں اس پر نصف آخر پڑھوں گا قبلہ حافظ صاحب، میں نصف آخر پڑھوں۔ فارسلنا الیہا روحنا، نہیں آپ ترجمہ دیں گے، میں آیت پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے لیکن یا مائک لے لیں یا تھوڑا والیوم اوپر کریں، سنیں میری طرف دیکھیں۔ جی جی رک دیں جی۔ مریم کی طرف ہم نے جبریل کو اپنی روح بنا کر بھیجا، روحا نہ بنایا ہم نے اسے، یعنی آج ہم نے اسے روح من روح اللہ بنا ہی دیا۔ یا اللہ جبریل کو روح من روح اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اگر یہ روح من روح اللہ ہو سکتا ہے تو محمد نور من نور اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، آج ہم نے اسے بشر بنا کے بھیجا ہے۔ جی مولانا ترجمہ دے ذرا۔ اے پکی گل ہے، شاہ صاحبان دا کو ترجمہ تھی لے کے بیٹھے ہو، آلہ حضرت ہوندا تے سمجھ آؤندی گل دی۔ نہیں ٹھیک ہے جی میں ہوں آپ پہ کر لوں گا، اور میں تو آخنا ہی نہیں ترجمہ کرو، پاس بھیجا اس کو، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کیا، اور میرے والے کو یارا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے آج اسے ایک بشر بنا کے بھیجا ہے۔ کسے بشر بنایا ہے؟ حضرت بولو حضرت جبریل کو، جو کہ نور تھا، اسے بنایا بشر، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ہم کبھی کبھی نوروں کو بھی بشر بنا کے بھیجا کرتے ہیں، اور اگر ہم نوروں کو بشر بنا کے بھیجیں تو وہ بشر نہیں ہو جاتے، وہ نور بشر ہو کر بھی نور ہی رہتے ہیں۔ چلو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بی بی پریشان ہو گئی کہ تو متقی ہے تو نظر نیچی کر، کون ہے تو، کہاں سے آ گیا ہے، کون ہے تو؟ میں بی بی پاک ہوں، میں نے کبھی کسی مرد کا سامنا نہیں کیا۔ قالا انما انا رسول ربک، بی بی پریشان نہ ہو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لی اہب لکی غلامن، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، زبان کاٹ کر میری تلی پہ رکھو، میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں اگر میں ترجمہ غلط پڑھ رہا ہوں تو، میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔
ابی ذر کو مصطفیٰ نے فرمایا تھا جا ذرا میری بیٹی کے گھر اور مولا علی کو بلا کے لا. ابی ذر مصطفیٰ کی بیٹی کے صاحبزادی کے گھر آئے تو پردہ ہٹا ہوا تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا, تو اندر کوئی بی بی نظر نہیں آئی, بندہ کوئی نہیں نظر آیا, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن چکی کو چل رہی تھی, آٹا نکل رہا تھا اور حسین کے جھولے کی ڈوری بھی ہل رہی تھی. واپس آ کے ابی ذر نے کہا عجیب منظر ہے آپ کی صاحبزادی کے ہاں. کہا کیا دیکھ آیا ہے؟ نظر کوئی نہیں آ رہا, چکی کس نے چلائی ہے, وہ جھولا کس نے ہلایا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں وہ فرشتے ہیں جو میرے بچوں کی نوکری کر رہے. ہائے ہائے, وہ فرشتے ہیں جو میرے بچوں کی نوکری کرتے ہیں. جاؤ گھر جا کے سوچ لینا, صبح سبحان اللہ کہہ لینا, ڈان بریڈ کھا کے سبحان اللہ کہہ لینا, جب سمجھ آ جائے گی تب بول لینا گھر جا کے کہ اگر محمد کی آل کی نوکری کرنے والے کنواریوں کو بیٹے دے سکتے ہیں, جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہہ. جس کے سینے میں قرآن کا نور اترا ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرو بیٹھ کر یار. چلو جی. قال انما انا رسول ربک لیہ بالا کی غلامن زکیہ, بی بی میں نا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں, بیٹا اور وہ بھی پاک. چلو میں رکتا نہیں. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ, مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے, کسی مرد نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں نے بغاوت بھی نہیں کی. کالا کذالکی, جبریل نے کہا بی بی یہ تو ایسے ہی ہونا ہے, کیونکہ کالا ربو کی, یہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے, ہوا علیہ حین, اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں کہ تجھے چھوے بھی کوئی نہ اور بیٹا بھی ہو جائے. اب جبریل کو بی بی مریم نے کہا اللہ ایسا کرے گا کیوں؟ جبریل کہنے لگا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ, دیکھ بی بی تیرا بیٹا اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے. دیکھ بی بی تیرا بیٹا اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے, تیرا بیٹا اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے, تیرا بیٹا اللہ کی آیت بن کے آ رہا ہے, تیرا بیٹا اللہ کی آیت بن کے آ رہا. میں نہیں سمجھا سکا. معراج کی شب مصطفیٰ صحابہ میں آ کے کہتے ہیں میں رات چھوٹے دادے کو ملا ہوں, میں نے موسیٰ کو دیکھا کنگھی کر کے آئے تھے, میں آدم سے ملا ہوں, میں نے جماعت کرائی ہے. اللہ اسی وقت آیت نازل کر کے فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے محمد کو اپنی آیتوں سے ملوایا ہے, اپنی آیتوں کو دکھایا ہے. نبی کہتے ہیں میں آدم سے ملا, اللہ کہتا ہے میری آیت ہے. نبی کہتے ہیں میں ابراہیم سے ملا, اللہ کہتا ہے میری آیت ہے. نبی کہتے ہیں میں موسیٰ سے ملا, اللہ کہتا ہے میری آیت ہے. ہر نبی اللہ کی آیت ہے, ہر نبی اللہ کی آیت ہے. مصطفیٰ کی پہلی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کی آیتوں کو منوانا. مصطفیٰ کی پہلی ڈیوٹی تھی اللہ کی آیتوں کے منوانا, آیتوں کے پیچھے چلانا, آیتوں کے سپرد کرنا. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں آدم نے ڈیوٹی کی, اللہ منوانا تھا اور اپنے آپ کو منوانا تھا, مصطفیٰ کو سنانا تھا. ابراہیم نے ڈیوٹی کی, اللہ منوانا تھا, اپنا کلمہ پڑھانا تھا, مصطفیٰ کا سنانا تھا. بس مصطفیٰ کو منوانا نہیں تھا. یہ محمد ہے جس کی ڈیوٹی ہے اللہ بھی منوانا ہے, اپنے آپ کو بھی منوانا ہے, پچھلے نبیوں کو بھی منوانا ہے, آنے والے ولیوں کو بھی منوانا ہے. اور اللہ پھر کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محمد تو نے کمال کر دیا, محمد تو نے کمال کر دیا. ٹھنڈا بولے ہو دکھ لگے مجھے یارا. نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں ہر نبی اللہ کی آیت ہے, 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 ہر نبی اللہ کی آیت ہے. قبلہ رضوی صاحب سولی چڑھنے والا جملہ پڑھوں گا آپ میں, ہضم نہیں ہوگا کسی کو. بندے اگر نبیوں کی ذات کو اللہ کی آیت مان گئے ہیں تو جہاں سارے نبی اللہ کی آیتیں ہیں وہاں پھر محمد تو قرآن ہی ہوگا نا. اب اگر کسی کی دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے تو اسے کہنا چل اور علامہ اقبال کے پاس جا,
اس نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن، ٹھنڈا بولے ہو، وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن۔ علامہ اقبال کو کہنا چاہیے تھا یہی قرآن، علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں وہی قرآن، وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اب جس کی آپ دل کی دھڑکن اگر ان پسینہ آ رہا ہے تو اسے خواجہ غلام فرید کے پاس جانا پڑے گا، جس نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا تھا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، موڈی مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ اشعار تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اجازت دیں تو میں اپنے موقف پر مسلم پڑھوں، بخاری پڑھوں، جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کا ورق ورق دیکھا ہے، یہ صورت محمد کی صورت نظر آ رہی ہے۔ ہمارے بچے نہیں پڑھتے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، تو مانو بھی نا بھئی، مانو بھی نا۔ اچھا یارا میرا کبھی یہ موضوع ہوا تو میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ، اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ہر نبی اللہ کی آیت، ہر نبی اللہ کی، اونچی نہیں بولے، ہر نبی اللہ کی۔ شاہ جی نیزے کی نوک پر شام کے بازار میں امام علی مقام امام حسین نے جس آیت کو پڑھا وہ سورہ الکہف سے ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے۔ قبلہ مجدی صاحب میری طرف دیکھیں، یہ آیت امام حسین نے شام کے بازار میں نیزے کی نوک پر تلاوت کی تھی۔ کیوں کی؟ اس پر پھر بات ہو جائے گی۔ وعدہ رہا سورہ بقرہ کیوں نہیں کی، سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی، اس پہ پھر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتا انا، بیٹا جوان ہو تھوڑی دیر آنکھیں کھولو، آپ سے کہہ رہا ہوں، نہیں سبز ٹوپی والے سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر آنکھیں کھولو، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، مجھے نہیں شوق کوئی بھی کہ میں آپ کو زحمت سماعت دوں، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو یتلو علیہم آیاتی جو ہے حضرت نے جو سبق ہمیں پڑھایا ہے اسے دوبارہ یاد کرا کے چھوڑوں گا نا، اگلے 2-4 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیمی کانو من آیاتنا۔ اللہ کہتا ہے وہ جو غار والے صحابی تھے نا، اصحاب کہف، ہائے ہائے ہائے، آج یا تو تم محمد کی ڈیوٹی پر شک کرو گے تو یا پھر تمہیں ماننا پڑے گا ہم سنی ایسے ہی نہیں ہیں، یا تو ویڈیو کیمرہ چل رہے ہیں، آواز آپ تک نہیں رہنے والی، آواز جانی ہے تمام مکاتب فکر تک۔ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ نبی نے جو ڈیوٹی لگی تھی وہ کی ہے کہ نہیں کی، اگر کی ہے تو وہ کیا کی ہے، اگر کی ہے تو وہ کیا کی ہے۔ ساری ڈیوٹیاں نہیں پڑھ رہے، یتلو علیہم آیاتی ہی پڑھ رہے ہیں۔ ذمہ کرنا، سپرد کرنا، پیچھے چلانا اللہ کی آیتوں کے، یہ ڈیوٹی ہے مصطفیٰ کے میلاد کی، یہ مشن ہے رسول کا۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف میری آیتیں ہیں، آئے ہائے، اصحاب کہف میری آیتیں ہیں، اور وہ جو غار والا، یہ غار والے ہیں، اور وہ جو کنویں والا ہے، رقیم والا، وہ جو خضر ہے ولی ہے، وہ بھی میری آیت ہے۔ ہائے ہائے، وہ ولی میری آیت ہے، یہ صحابی میری آیت ہے، یہ ولی میری آیت ہے، وہ صحابی میری آیت ہے۔ اللہ نے کہا محمد آپ کی ڈیوٹی ہے دنیا ظاہری طور پر چھوڑنے سے پہلے اپنی امت کو اللہ کی آیتوں کے سپرد کرنا، ذمہ کرنا، پیچھے چلانا۔ اب بتاؤ اگر نبی نے ڈیوٹی نہیں کی تو پھر بولو نہیں کی، اگر کی ہے تو مان جاؤ۔ جب حضور نے کہا تھا نا عائشہ اپنے ابے سے کہہ مصلی پر آ جائے،
हाय हाय, आयशा अपने अब्बे से कह मुसल्ले पर आ जाए। वो मुसल्ला अबू बकर को नहीं मिल रहा था, अल्लाह की आयत की तिलावत हो रही थी। ठंडा बोले हो, मुझे दुख लगा है इस बात पे यार। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो मरा। देखे मैं अर्ज करता हूं, नबी ने अल्लाह की आयतों की तिलावत की। कैसे की कहो तो आगे पढ़ू, कहो तो आगे पढ़ू। नबी ने कहा अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो एक जैसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन तमस्सक तुम, उसके साथ जुड़ जाना, दूर ना होना, उसके साथ जुड़ जाना, दूर ना होना, उसके साथ जुड़ जाना, दूर ना होना। लन तदिल्लु बादी, कोई गुमराह नहीं होगा, मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। पूछा गया वो कौन सी है? फरमाया एक कुरान है, एक मेरी आल है। एक कुरान है, एक मेरी आल है, जुड़ जाओ इनके साथ, कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। या रसूल अल्लाह ये क्या हो रहा है? फरमाया खामोश, मैं अल्लाह की आयत की तिलावत कर रहा हूं, मैं अल्लाह की आयत की तिलावत कर रहा हूं। अब मुझे समझ आई कि जो नबी ने ये काम किया, आप में से कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, ये अल्लाह की आयतों की तिलावत हुई है, मुस्तफा की ड्यूटी पूरी हुई है। फरमाया जब असहाबे काफ मूसा ईसा की उम्मत के वली अल्लाह की आयतें हो सकती हैं, तो मुजद्दिद आजम कितनी बड़ी आयत होगा, बाबा फरीद कितनी बड़ी आयत होगा, मोइनुद्दीन कितनी बड़ी आयत होगा। अब अल्लाह ने कहा मोहम्मद तब तक मिंबर ना छोड़ना, दुनिया ना छोड़ना, जब तक उम्मत को सहाबा, अपनी आल और कुरान और मेरी कौम के वलियों के सुपुर्द ना करके आओ, पीछे ना चला के आओ। आपको समझ आ रही है कुरान की? अल्लाह की कसम हम शदाई नहीं है, पागल नहीं है, जो भाग भाग के कभी चूरा, कभी पाक पतन और कभी दाता साहब। हमें पता है ये अल्लाह की आयतें हैं और हमें कहा गया है तिलावत हो जाओ, यानी इनके पीछे हो जाओ, इनके पीछे हो जाओ, इनके पीछे। अभी मुझे सूरह अल हज से 32 नंबर आयत याद आ रही है। अब आपने कुरान बंद कर दिया है, मैं छोड़ रहा हूँ, बस काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह। खैर गुजरांवाला में तो मैं नज़र नहीं आता, आवारा सा बंदा हूँ, 2-4 बाप दादा की मुरीद हैं, उन्हीं में फिरते फुरते रहते हैं, और हमें कौन बुलाए और कौन आए। वो बहुत बड़े आलिम थे और आपके मुरीदों में से थे, और उन्हें छुट्टी हो गई मदरसे से, और वो घर जाने के लिए निकले तो किराया कोई नहीं था उनके पास। उधर से वो आ गए, वो आ गए, उनके साथ वो भी थे। इसे कनायती लहजा कहते हैं कि जो कहा जा रहा है वो कहा ही नहीं जा रहा, और जो नहीं कहा जा रहा वही कहा जा रहा है। थोड़ा आदी हो जाए, कनायती लहजा भी एक लहजा है। उधर से वो आ गए, उनके साथ वो भी थे, वो वहां पहुंचा, वो 2 थे और वो 1 थे और वो चौथा था। अब उन्होंने उनसे कहा जाओ भाई 4 टिकटां ले आओ। अब उनके सामने बोला तो खैर नहीं जाता, बड़ा हौसला करके एक ने कहा शाह जी बंदे ते 3 वहां ते टिकटां 4 की करोगे? और फरमाया मैं जो आना 4 ले आओ। अच्छा नहीं पढ़ता मैं, रहने दे, तो ये बात भी छोड़ देता हूं मिंबर तो।
یتلو علیہم آیاتہ، مصطفیٰ اپنی امت کو، اپنے صحابہ، قرآن آل اولیاء کے سپرد کر اور ان کے پیچھے چلا۔ منبر ظاہری زندگی کے چھوڑنے سے پہلے پہلے یہ کام کر۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ، پچھلے سارے نبی، اپنا آپ، قیامت تک اپنے غلام، پھر ادھر اپنی آل، پھر میرا قرآن، اور قیامت تک آنے والے ولی۔ تو پھر کن تک منوانا ہے؟ لما یلحقوا بہم، جو کبھی مدینے نہیں آیا اور تیرے ساتھ کبھی نہیں وہ ملا، اس تک بھی ہدایت کا پہنچانا تیری ذمہ داری ہے۔ بندوں سے میں کہہ دوں گا شک نہ کرنا، بندوں سے میں کہہ دوں گا شک نہ کرنا، تمہیں نہیں سمجھ آتی مت شک کرو، یہ میرا اور یار کا معاملہ ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ آگے 4 ٹکٹ، پھر بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں 4 ٹکٹیں لاؤ۔ عرض کیا حضور بندے 3 ہیں، فرمایا تم پھر بھی 4 لاؤ۔ اچھا وہ 4 ٹکٹیں لے کر آ گیا، آ گئیں، گاڑی میں سوار ہو گئے، وہ بھی اور وہ بھی، طالب علم بھی۔ ٹی ٹی سیدھا طالب علم کے پاس آیا، بیٹا ٹکٹ۔ اب اس نے دیکھا کہ میں عزت دار گھرانے کا فرد ہوں، عزت بڑی پیاری ہے، پورے ڈبے کی طرف یوں دیکھا، کوئی ہو جو میری عزت بچا لے؟ نظر چلتے 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 ان پر ٹکی۔ ٹی ٹی سے اس بچے نے کہا، پا میں انہاں نال ہاں۔ میں پھر کہتا ہوں، ٹی ٹی کو اس بچے نے کہا، پا میں انہاں نال ہاں۔ آج میں تانوں ساری مسیت نو آنا ہے، پا میں انہاں نال ہاں۔ یارا میں دھکے سے آپ کی محفل میں ایڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نہیں ایڈ ہوا، میں تھے انہاں نال ہاں۔ ٹی ٹی نے ایک دفعہ پھر اسے کہا، بیٹا ٹکٹ دو اپنا۔ اس نے پھر کہا، پا میں نہ انہاں نال ہاں۔ اب یہ ٹی ٹی سیدھا ان کے پاس آیا، شاہ جی ٹکٹ دیو۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا، تانوں آکھیا سی نا 4 لے لو۔ آئے ہائے مینوں پتا سی ایک بے ٹکٹا ہونا ہے، اور مینوں پتا سی ایک دھکے نال ہونا ہے حج۔ اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، اور مینوں پتا سی ایک بے ٹکٹا آنا ہے، مینوں لجپالی کرنی پہنی ہے ہوئے۔ اب جسے سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بس یہی منظر ہے یتلو علیہم آیاتہ کا۔ کل قیامت کی کچہری آئے گی، مصطفیٰ ہمیں پیچھے تو چلا گئے ہیں نا، ذمہ تو کر گئے ہیں نا، سپرد تو کر گئے ہیں، ہماری باوانتے پڑھا گئے ہیں نا۔ اور جدی کسے پڑھیے ہو سبحان اللہ کو بہ کے، کل قیامت کے دن جب فرشتے ہمارے عمل دیکھ کر آئیں گے تو ہم وہیں کہہ دیں گے، پا میں تے انہاں نال ہاں۔ اور کوئی خواجہ نور محمد چراہی فقیر محمد نو ویکھ کے آکھے گا، اوے پا میں انہاں نال ہاں۔ اور کوئی معین الدین نو ویکھ کے آکھے گا، اوے پا میں انہاں نال ہاں۔ اوے دعا کرو ایک باری وہ بھی آنکھ چھڈن فرشتے ہو چھڑ دیو اے میرے نال۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ٹوٹے ہوئے ان الفاظ کو قبول فرمائیں۔